بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فٹنس پلانٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا۔ آپ نے ایک فقرہ پچھلے دنوں میں کافی سنا ہوگا کہ دریا اپنے راستے پہ واپس آتا ہے۔ جس طرح سے فلڈ نے تباہی مچائی لاہور میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا نے اپنا راستہ واپس لیا، اور تقریباً آفٹر 40 ایئرز کہ وہ اپنے راستے پہ۔ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف واپس آتا ہے۔ وہ لیٹر اور سونر وی ہیو ٹو گو ٹو دا پیویلین، کہ ابھی ہمیں اپنے اصل کی طرف جانا پڑتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ اپنی جو بھی بیماریاں ہوتی تھیں ان کا علاج جو ہے وہ اپنے کچن سے کرتے تھے، اپنے گھر میں موجود چیزوں سے کرتے تھے۔ پھر ایک دور ہم نے وہ دیکھا کہ چھوٹی سی بات کے لیے بڑی بڑی میڈیسنز آ گئیں، بڑے بڑے کیپسول، بڑی بڑی گولیاں، بڑے بڑے انجیکشنز آ گئے۔ اب دنیا واپس اپنے اصل کی طرف جا رہی ہے، آرگینک چیزوں کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ان ساری وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ جو نشان آتے ہیں، داغ آتے ہیں، جھریاں آتی ہیں، وقت سے پہلے کیوں آتی ہیں، ہم وقت سے پہلے بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے۔ آج ان ساری ٹاپکس پر بات کریں گے، اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی فیوریٹ، میری فیوریٹ آپا نعیمہ۔ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا فارمولا بھی بتا سکتی ہیں، کوئی ایسا نسخہ جس سے ڈائبٹیز ریورس ہو جائے؟ دیکھیں یہ ریورسیبل، آئی تھنک ریورسیبل ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اسے بنا کے رکھیں نا، دوستی رکھیں تو یہ آپ کو تنگ نہیں کرتی۔ یعنی کہ نمبر، یعنی کہ ڈائبٹیز اس کے جو نمبرز ہیں، یعنی کہ لوگوں کے اگر 300 شوگر ہے، وہ نمبرز ریورس ہوتے ہیں بیسیکلی۔ ایکچولی نمبر ریورس ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے کس طرح ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کو پتہ چل جائے جب آپ کا کہتے ہیں ریزسٹنس، ٹھیک ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے، آپ کی جہاد کم ہو جاتا ہے۔ جب کس طرح ہوتا ہے جہاد کم؟ جب آپ ادھر کنٹرول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں، ریفائنڈ چیزیں نہ کھائیں، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، سب سے پہلے پرہیز کریں۔ میں بتاؤں، میری جگہ کوئی اور بتائیں، جب آپ کا اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، آپ کے لائف سٹائل آپ نے ٹھیک نہیں کیا اپنا، تو آپ چاہے کوئی انسولین لگوائیں، آپ کوئی میڈیسن کھائیں، آپ کوئی ٹوٹکا کریں، آپ کوئی نسخہ کریں، تو پھر کنٹرول نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے جیسے تھوڑا سا اپنے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو الحمدللہ انہی چیزوں سے کنٹرول کیا۔ میں قہوے بھی پیتی ہوں ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، میں ایکسرسائز میں تھوڑی سی ویک ہوں، میں سب کو بتا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اور تھوڑی سی شروع سے ویک ہوں اس میں، تو میں اس طرف زیادہ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اب اس کا، کہ اپنی باڈی کو کیسے پیوریفائی کروں میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اس کے لیے ڈفرینٹ قہوے بھی پیتی ہوں، لیکن اس چیز پہ میں آ کے ٹھہری وہ ہے 2 ہربس۔ ایک ہے زیری سیاہ، ہاں زیرا نہیں، زیری، ٹھیک ہے، زیری سیاہ کہہ کے لیں گے، وہ مل جائے گی، تھوڑی سی اسکن سے کلر کی، تھوڑی سی لمبی لمبی سی ہوتی ہے، اور ایک ہے چاشکو۔ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ برابر مقدار میں آپ نے لینی ہے۔ لے کے آپ نے صبح ناشتے کے بعد 2 فنگر والی 1 چٹکی شفا من جانب اللہ سادے پانی کے ساتھ لے لیں۔ ہاں، جن کی باڈی کا مزاج گرم ہے، یا کہتے ہیں تھوڑی سی گرم چیزیں کھانے سے ہمارا پیشاب بند ہو جاتا، جلن ہو جاتی، تو وہ کچی لسی کے ساتھ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رات کو کھانے کے بعد 10-15 منٹ بعد۔ لیکن ایکسرسائز، ورک آؤٹ، ان کی معافی نہیں ہے۔ یہ کریں تو یہ ہے کہ آپ بہت جلد ریکور کر لیں گے اپنے آپ کو، بہت جلد اس بیماری اس میں نمبر ریورس ہو جائیں گے، اس کے نمبر انشاءاللہ ریورس ہو جائیں گے۔ جس طرح مثال کے طور پہ میری تھی 400 تھی فاسٹنگ، رینڈم، اور میں اس لیے بتا رہی ہوں نمبر میں کیونکہ لوگوں کو نا ابھی پوائنٹس کا نہیں پتا، بالکل ایسے، کیونکہ ہر بندہ دیکھتا ہے، میں سادہ الفاظ سادہ بات کرتی ہوں اسی طریقے، اسی وجہ سے کہ 400 تھی میری رینڈم، اور 390 تھی میری فاسٹنگ میں، برابر تھی، ہاں جی دونوں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میری تقریباً 150 سے نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی 180 تک نہیں گئی، وداؤٹ میڈیسن، وداؤٹ انسولین۔ جی 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 جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کبھی بھی نہ میڈیسن نہ انسولین، اللہ بچا کے رکھے، ٹھیک ہے۔ لیکن سٹریس جب مجھے ہو جاتا ہے، سٹریس فری رہیں، جب سٹریس ہو جاتا ہے پھر وہ میرے بھی کنٹرول میں نہیں رہتی، پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ اور جب میری یہ فاسٹنگ ہے تو فاسٹنگ میری 110-15 بس۔ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، ہاں، یعنی کہ اٹ مینس کہ آپ نے ریورس کر لیا، کبھی کبھار 100 سے بھی نیچے آ جاتی ہے۔ اچھا بھائی، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے نسخہ بتایا، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کی جس کی وجہ سے یہ نمبر ریورس ہوا؟ میں نے اپنی زندگی میں جو چیزیں شامل کی نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ جب آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی، دیکھیے رات، ویسے یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ٹائم سے، تو ہمارے جو آرگنز ہیں وہ ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک ٹائم ہے 9 سے لے کے صبح 3 بجے تک کا، ٹھیک ہے، یہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے،
اس ٹائم کے بعد آپ آج کل ماحول یہ ہے, سائنس بھی اس سے اتفاق کرتی ہے, لیکن ہم سائنس کے بھی نیچر کے بھی الٹ چل رہے ہیں. ہم سوتے 4 بجے, صبح 4 بجے 5 بجے سو رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس لیے یہ بیماریاں لگ رہی ہیں. ایکچولی جو شوگر ہوتی ہے وہ کرتی کیا باڈی کے ساتھ, وہ آپ کے جو مسلز ہیں نا ان کو ویک کرتی ہے, اور جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کے مسلز کو مضبوط کرتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیند اور ایکسرسائز اگر یہ دونوں آپ کے پراپر ہیں تو انشاءاللہ آپ 90% بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. باڈی کو ٹائم مل جاتا ہے آرگن ریپیئر کرنے ہونے کا, ریپیئر ہونے کا, آپ کہیں ریپیئر ہونے کا ٹائم مل جاتا ہے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر وہ باقی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. باقی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. مین آرگن ہمارے اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, کیونکہ ہمارے مسلز, یہ صرف یہی تو نہیں نا کہ آپ کو صرف یہ جو مسل نظر آ رہے ہیں, ہمارے دل کے بھی مسلز ہیں, ہمارے دماغ کے بھی مسلز ہیں, ہماری آنکھوں کے بھی مسلز ہیں, ہمارے باڈی کے جتنے آرگن ہر ایک کے مسلز ہیں نا, تو سارے ویک ہو رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ چھپ کے اندر, اس کو کہتے ہیں یہی ہے کہ یہ چھپا ہوا دشمن ہے, اور ہے یہ خاموش قاتل کہا جاتا ہے. خاموش قاتل اس کو کہا جاتا ہے, یہ ہے حقیقت میں ہے. تو اس لیے دیکھیں کنٹرول میں بھی ہے, لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے شوگر نہیں, میں کہتی میں ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں, کیونکہ جب مجھے سٹریس ہوتا ہے تو مجھے اسپائک کر جاتی ہے, پھر یہ اسپائک کر جاتی ہے. کھانے پینے سے تھوڑی بہت 19-20 بد پریزی ہو جائے تو میں کنٹرول کر لیتی ہوں, لیکن جب سٹریس ہو تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں نا سٹریس فری رہیں, خوش رہیں. لیکن ابا یہ بھی بہت بڑی جنگ ہے کہ اگر آپ میڈیسن اور انسولین کے بغیر آپ کی جو نمبرز ہیں وہ آئیڈیل فگر آ رہا ہے, تو یہ بھی بہت بلیسنگ ہے. اچھا آپ, آج کل برسات کا موسم ہے, اور جب یہ موسم آتا ہے تو بال جو ہیں ہمارے وہ کھرترے ہو جاتے ہیں, بال جو ہیں وہ 2 منہ ہو جاتے ہیں. تو بالوں کے لیے کوئی ٹوٹکا بتائیں کہ جس سے جو بال ہیں وہ سلکی اور ملائم ہو جائیں. کھردرے بھی ہو جاتے ہیں. اس میں جو اصل جو ہوتا ہے نا پرابلم مسعود بھائی, وہ ہوتا ہے ہمارے اسکیلپ, آپ یہ کہیں کہ موئسچر زیادہ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے نا بال جڑ جاتے ہیں. ہر وقت ایچنگ اور ہر وقت الجھن ہوتی ہے, فریش نہیں ہوتے بال, ٹھیک ہے نا. جس طرح ہماری اسکن چپ چپی ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے بالوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے, موئسچر ایکسٹرا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو بہترین ٹوٹکا جو ہے نا, بالوں کو آپ کہیں کہ کھلے کھلے رہیں, بال اچھے رہے ہمارے, تو السی, ایک پروٹین ماسک بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. ہاں, السی لے کے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں اس کو چڑھا دیں, تقریباً آپ دیکھیں کہ وہ آدھا گلاس رہ گیا ہے تو اس کو آپ اسٹرین کر لیں, ٹھیک ہے. تو پھر ایک کیلا بلینڈر کے اندر ڈال لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی کے اندر گرم, کوئی ضرورت نہیں اس کو ٹھنڈا کرنے کی, اسی کے اندر آپ نے کیلا بھی ڈال دیا بلینڈر کے اندر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے کیونکہ بالوں کو پروٹین دینی ہے, پروٹین ماسک ہم بنا رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ انڈا ڈال دیں, ٹھیک ہے. انڈا اگر لیٹ سے آپ کے پاس انڈا نہیں تو اس کا ایک بہت انڈا کچھ لوگ پسند نہیں کرتے, کہتے اسمیل آتی ہے, تو اس کے اندر آپ نے اسینشیل آئل ڈال دینا, ٹھیک ہے. روز میری کا اسینشیل آئل ڈال دیں, وہ اس کی اسمیل کو ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ لیمن اسینشیل آئل ڈال دیں, اورنج ڈال دیں, کوئی بھی ڈال دیں, ٹھیک ہے, کسی بھی جو اویلیبل ہے, جو اویلیبل ہے. اور اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں, میں یہ سولوشن بتاتی ہوں, آپ نے لیمن ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ لیمن ڈالیں, اور 2 چمچ کے اولیو آئل ہے, کیسٹر آئل ہے آپ کے پاس, سرسوں کا تیل ہے آپ کے پاس, یا کوئی بھی آئل ہے, وٹامن ای آدھا چمچ, اور 2 چمچ یہ ڈال کے اپنے بالوں کے اکارڈنگ اس کو ایک نا ماسک بنائیں, اس کو روٹ سے لے کے نا اینڈ تک اچھے طریقے سے وہ بنے گا پانی سائی, ٹھیک ہے. یا وہ آج کل ایک آ رہی ہے بوٹل جس کے آگے وہ منہ لگے ہوتے ہیں اور کوم سا بنا ہوتا ہے, اس کے ذریعے آپ بالوں کے نا روٹ سے اینڈ تک لگائیں. اس موسم کے لیے بہت بہتر, مساج نہیں کرنا, یعنی کہ بس صرف لگانا, مساج نہیں کرنا, سیکشنز کر کے آپ نے بن بنا لینا ہے, یا جس طرح آپ ہیں جینٹس ہیں تو بس وہ لگا کے چھوڑ دیں, شاور کے پہن لیں آدھے گھنٹے کے لیے, بس پھر واش کر لیں. انشاءاللہ آپ کے بالوں کا جو یہ والا پرابلم جو جڑے رہتے ہیں, جو خراب ہو جاتے ہیں بال یا اترنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, بالکل بہترین حال ہے. اچھا, اب آپ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ 40 سال کے بعد لوگوں کے بال سفید ہونا شروع ہوتے تھے. اب چھوٹی ایج میں 15-16 سال کی ایج میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے یہ بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے کہ بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے, بالوں میں چاندی آنا شروع ہو گئی. تو اس کا کیا علاج ہے کہ بالوں کو نیچرلی بغیر یعنی کہ ڈائز کے ہم کس طرح سے بلیک کر سکتے ہیں؟ آج کل جو میں نے اس کے لیے بنایا ہے نا وہ امیونٹی بوسٹر, اس کا میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں, امیونٹی بوسٹر بیسٹ ہے. لیکن آپ کو یہ ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ یہ جو پاکیزہ پروڈکٹ ہے نا, جی, جو آئل ہے, جو شیمپو ہے, اس کا جو موجد بنی ہے, جو وجہ جو وجود میں یہ آئی ہے, میرے اپنے سفید بال بنے تھے میرے بہت بچپن میں نا, بہت بچپن, اب نہیں ہے, بہت بچپن, اب ہیں
20%. ابھی ایج میری آپ اندازہ لگا لیں, ابھی 20% ہے. ابھی میں اللہ کا شکر ہیئر ڈائی نہیں, انہی چیزوں سے ریکور کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بہت بچپن میں میرے بال جو تھے وہ سفید ہو گئے تھے. کہتے تھے کہ نزلے کی وجہ سے ہو گئے, کسی وجہ سے بھی, وٹ ایور کوئی بھی وجہ تھی, لیکن میرے بال سفید ہو گئے تھے. اس وقت صرف 20% میرے بال کالے تھے, 80% وائٹ تھے. جس طرح اب 80% بلیک ہے نا, 20% وائٹ ہے, اسی طرح یہ الٹ تھا. تو پھر جو ہربس ہوتی ہیں, آملہ, ریٹھا, سکاکائی, یہ چیزیں, اس وقت تو یہ بیسک ہربس کا ہی پتا تھا. ٹھیک ہے. انہی کے ساتھ الحمدللہ میرے بال ریکور ہو گئے تھے. اور پھر میں نے انہی چیزوں کو, کیونکہ آج کل جو دور ہے بہت فاسٹ ہے, آپ کے پاس نا اپنے لیے ٹائم نہیں ہے ایسے, تو پھر آپ لوگوں کی آپا نے پاکیزہ پروڈکٹ کی شکل میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالا ہے, اور یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر کوئی بندہ نہیں لے سکتا فرض کریں تو اس کے لیے کوئی ٹوٹکا, یہ تو بہترین آپشن ہے کہ لوگ آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی, بنی بنائی چیز آپ کو مل جائے گی, اور ڈیفینیٹلی آپ بنا رہی ہیں تو وہ 100% پیور چیز ہوگی. تو ٹوٹکا بتا دیں کوئی اس کے لیے. کھانے کے لیے امیونٹی بوسٹر, ٹھیک ہے, اور لگانے کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ آملہ 100 گرام, ٹھیک ہے, اور اس میں سکاکائی جو ہے, سکاکائی, بھنگڑا سیاہ اور رتن جوت, یہ ہوگی 25 گرام. ٹھیک ہے. اور 25 گرام ہی آپ نے اس میں اریٹا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, یہ 200 گرام بن جائے گا. ٹھیک ہے. آملہ اس میں 100 گرام جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا فائن پاؤڈر بنا لیں, اس کے اندر سے جو سیڈ ہے وہ نکال لیں, فائن پاؤڈر بنا کے لوہے کا کوئی بھی برتن لیں, اس کے اندر آپ نے سمپل قہوہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. کافی بھی ڈال دیں اس کے اندر, اس کو اسٹین کر لیں, اسٹین کر کے لوہے کی کڑھائی میں پڑا رہے وہ پاؤڈر ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اس کو رات بھر چھوڑ دیں, اس طرح کا کالا ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے. پیسٹ, ٹھیک ہے, وہ اپنے بالوں میں لگائیں, اور میں یہی لگاتی ہوں. کتنی دیر کے لیے وہ اس کا طریقہ بھی بتا دیں گے, اس طرح سے لگانا ہے وہ. اس کو تقریباً اگر آپ نے اس کے اندر مہندی ڈال لی ہے, جتنا وہ پاؤڈر کی مہندی ڈال لی ہے, تو آپ 2-3 گھنٹے لگائیں. ٹھیک ہے. اگر ڈائریکٹ یہ لگانا ہے, کیونکہ مہندی بالوں کو نرش بھی کرتی ہے, یہ چیزیں بھی بالوں کو نرش کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایمرجنسی ہے تو ایک دم سے نا بال آپ کے وائٹ نہیں لگتے. ٹھیک ہے. سم ٹائم میں جب جلدی ہوتی ہے تو تھوڑا سا 10-15-20 منٹ کے لیے لگا لیتی ہوں, تو بال یہ کہ شارپ وائٹ سے نا تھوڑے سے ڈل وائٹ ہو جاتے ہیں, گزارا ہو جاتا ہے, کلر سے جان چھوٹی رہتی ہے. ایٹ لیسٹ بس یہ ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے جتنی دیر لگائیں گے اتنا زیادہ لانگ رن چلیں گے, اور جتنی جلدی لگائیں گے. جب ٹائم ہوتا تھا نا میرے پاس تو میں ہفتے میں 4 دفعہ بھی لگاتی تھی. اب یہ ہے کہ 2 ہفتے میں 1 بار بھی لگا لیتی ہوں, کبھی کبھار ہفتے میں 2 بار بھی لگا لیتے ہیں. یہ بہترین فارمولا ہے. اچھا بھائی, یہ تو ہو گیا نسخہ کہ اگر بال سفید ہیں تو ان کو کالا کرنے کا آلٹرنیٹیو ہو گیا اس کا کلر کا یا ڈائی کا. کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے یہ کھانے سے یا لگانے سے جو ہماری بالوں کی جڑیں ہیں جہاں سے سفید بال نکلتے ہیں وہ کالا ہو جائے؟ دیکھیے جس طرح میرا امیونٹی بوسٹر ہے نا, اس کے اندر جو ترپھلا ہے جی, اس کے 2 انگریڈینٹ ہیں, ایک ہرڑ اور ایک آملہ. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی عظم ہوتا ہے, یہ نظر کا بھی علاج ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے اوور آل پوری باڈی کے ساری بیماریوں کا بھی علاج ہے. اور دوسرا ہے مربع آملہ اور مربع ہرڑ. ٹھیک ہے. رات کو 2 پیس آپ نے ہرڑ کے لے لینے ہیں, ہرڑ کے مربے کے. ٹھیک ہے. اور آدھا گلاس, 1 کپ, آدھا کپ, جتنا بھی آپ کے پاس دودھ پی لیں. اور صبح نہار ہوں آپ نے جو آملے کا مربع وہ کھا لیں, انشاءاللہ دیکھیے گا آہستہ آہستہ بال خود بخود. اسی لیے میں نے یہ پاؤڈر, ہاں جی, مربے لوگ لیتے نہیں, کچھ لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, کیونکہ موسٹلی یہ میں نے کس لیے بنایا, مربے میٹھے ہوتے ہیں سارے. میں بتا رہی ہوں یہ میں نے امیونٹی بوسٹر کس لیے بنایا, یہ اسی لیے بنایا کہ پاکستان آئی تھنک پہلے نمبر پہ آ گیا شوگر میں, تو مربے تو کھا ہی نہیں سکتے ہیں بیچارے. بالکل ایسے ہی. ہاں, تو اس لیے پھر میں نے یہ چیزیں اس پاؤڈر فارم میں دے دی, امیونٹی بوسٹر کی شکل میں بنا دی, تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان کی صحت ٹھیک رہے, ان کی آئی سائٹ ٹھیک رہے, ان کے پٹھے ٹھیک رہے, ان کے بال ٹھیک رہے.